نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء۔ قرآن یہ کتاب انقلاب ہے۔ قرآن جب دنیا میں آیا اور ہادی عالم نے کوہ فاران پر کھڑے ہو کر جب لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی تو دنیا کا نقشہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ کوئی برائی ایسی نہیں تھی، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو معاشرے کے اندر موجود نہ ہو، اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک وہ ان کے انگ انگ میں رچ بس گیا تھا۔ بیت اللہ جیسی وحدت کی جگہ پر اور وحدت کے مرکز پر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کے بنائے ہوئے اس عظیم وحدت کے مرکز میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ قومیت کا الگ بت تھا، علاقائیت کا الگ بت تھا۔ پھر دنیا کے اندر کتنے مذاہب تھے، آتش پرست علیحدہ تھے، یہودی علیحدہ تھے، عیسائی علیحدہ تھے، مشرکین علیحدہ تھے، ملحد علیحدہ تھے۔ ہر طرف ایک عجیب و غریب دنیا قائم تھی۔ ہر بندہ اپنی مرضی کی دین پر عمل کرتا تھا۔ ایسے میں ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر تشریف لائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک معاشرہ جس کا بگاڑ آسمان تک پہنچ چکا ہو اور جس کی اصلاح کا کوئی منظر نظر ہی نہ آتا ہو، اس کے لیے ایک ہستی اٹھتی ہے اور اللہ کا کلام لے کر آتی ہے، اور پھر کچھ ہی عرصے میں انقلاب پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا اختلاف قرآن پاک سے لوگوں کو کیا تھا؟ مشرکین مکہ جو آپ کے قتل کے در پہ تھے، ان کو بڑا اختلاف کیا تھا؟ آپ کی ذات سے کوئی اختلاف تھا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو ان کے لیے صادق اور امین تھے۔ آپ کے خاندان کے سب سے محبوب ترین فرد تھے۔ لوگوں کو آپ کی ذات پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ یہی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں نا، اس کو سنانا ہم بند کر دیں۔ بس ہمارا اختلاف آپ سے صرف قرآن کی حد تک ہے۔ یہ جو کلام آپ لے کر آئے ہیں، دعوت آپ لے کر آئے ہیں، جو بات آپ لے کر آئے ہیں، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کی ذات تو قابل قبول ہے، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ ہمارے خاندان کے ہیں، آپ کے بچپن سے لے کر جوانی ابھی ہم آپ کی ایک ایک بات سے واقف ہیں، لیکن جو بات آپ کرتے ہیں، جو کلام آپ پڑھ کر سناتے ہیں، یہ ہمیں قابل قبول نہیں۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے معبودوں کو چھوڑ دیں، 360 کو بھی چھوڑ دیں، اور پھر لات، منات، عزا، حبل، اتنی بڑی بڑی قد آور شخصیات اور اتنے بڑے بڑے بت، وہ صرف بت نہیں تھے، ان کا عقیدہ بھی وابستہ تھا، ان کی معیشت بھی وابستہ تھی اس کے ساتھ۔ یہ آج دنیا کے اندر جو لوگ اتنے پریشان ہیں، اگر آپ جب بات کریں نا کہ یہ دربار اور مزارات اور فلاں اور ان کی جاگیریں، اس کے پیچھے کیا چیز وابستہ ہے؟ اس کے پیچھے ان کے مفادات ہیں، نذرانے ہیں، عیش و عشرت ہے، جاگیریں ہیں، نظریں ہیں لوگوں کی۔ یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے بت خانے اور معبد خانے بنا رکھے ہیں۔ بظاہر نام کچھ بھی دے دیں، لیکن ایک منظر تو وہی ہے، بات تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھی، کہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ لات، منات، عزا، حبل یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ بگڑیاں بنانے والا ہے، یہ کشتیاں تارنے والا ہے۔ اور آج یہی نظریات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، یہی نظریات کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے لوگوں کے اندر۔ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ جو لوگ ان آستانوں پر جاتے ہیں تو وہ ان کے کس نظریے کی وجہ سے جاتے ہیں وہاں، کس سوچ کی وجہ سے جاتے ہیں وہاں؟ ان کو یہی
پڑھایا گیا، لکھایا گیا، ان کو یہی بات سمجھا دی گئی کہ تمہاری مشکلیں اللہ سے حل نہیں ہوں گی، تمہاری مشکلیں نعوذ باللہ ان آستانوں سے حل ہوں گی۔ ورنہ لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں نا۔ آج دیکھ لیں، آج سارے آستانے بند ہو چکے ہیں، آج کون سا آستانہ کھلا ہے؟ آج دنیا یہ نہیں بتلا رہی کہ پہلے کہتے تھے یہاں کی مٹی کھا لو تو شفا مل جائے گی، یہاں کا نمک کھا لو شفا مل جائے گی، یہاں کا تیل لگا لو شفا مل جائے گی۔ آج وہ سارے کے سارے بند پڑے ہوئے ہیں، شفا کے مراکز وہ سارے کے سارے بند پڑے ہوئے ہیں، اور رب نے اپنی ربوبیت دکھلائی اور اس نے اپنی طاقت اور قوت دکھلائی۔ آج سارے کا سارا نظام بند ہے۔ آج میرے رب کا در کھلا ہے، جو پہلے بھی کھلا تھا اب بھی کھلا ہے، جو پہلے بھی پکار رہا تھا اب بھی پکار رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ یہ تم نے رب کے سامنے جو رب کھڑے کر رکھے ہیں اور اللہ کے سامنے جو الہ بنا رکھے ہیں، مشکل کشا کے سامنے جو تم نے مشکل کشا بنا رکھے ہیں، یہ سارے کے سارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو یہ تو چھلکے کے مالک نہیں ہیں، یہ چھلکے کے مالک نہیں ہیں۔ چھلکا جو کھجور کے اندر گٹلی کے ساتھ چپکا ہوا چھوٹا سا باریک چھلکا ہوتا ہے، اس کے مالک نہیں ہیں۔ یہ تمہاری موت و حیات کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تمہاری خوشی اور غمی کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تمہاری اولاد بچوں اور بچیوں کے دینے کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے کاروبار کی ترقی کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن کو چھلکے تک کی حیثیت نہیں دی گئی وہ تمہاری زندگی پر غالب کیسے آ سکتے ہیں؟ ان نظریات کے خلاف آج اب اگر میدان کے اندر نکلتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کے لیے آسانیاں ہیں؟ تو سوچئے کہ 1400 سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس معاشرے کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ تھا جس معاشرے کے اندر ہر طرف بت ہی بت تھے، ہر طرف جو ہے ایک الگ ہی دنیا قائم تھی، اور اب کے خاندان کے لوگ لات منات اور عزا اور حبل ان کے پیروکار ہی نہیں تھے بلکہ ان کے تو جانثار بھی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن کی دعوت پیش کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، تم یہ کہتے ہو کہ یہ تمہارے معبود اور تمہارے بت اور تمہارے یہ مشکل کشا یہ اللہ کے سامنے سفارشی ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کس کی جرت ہے کہ اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ نظریہ یہ تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا۔ نظریات قرآن نے بیان کیے ہیں کہ ان کے نظریے کیا تھے۔ نظریہ یہ تھا کہ ہم اس کی بت کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو اللہ تک پہنچنے کا ان کو ذریعہ مانتے ہیں۔ ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا ليقربونا الى اللہ زلفا، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ یہی ہے، ہمیں تو یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ تو دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات سوچ لیں کہ کیا آج یہی نظریات ہمارے اندر غالب نہیں ہیں؟ نہیں کہ عبادت تھوڑی کرتے ہیں ان کی، ہم تو ان کو ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ مثالیں پھر یہ دی جاتی ہیں کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، بادشاہ کو ملنے کے لیے سیکٹری کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں دیتے ہوئے اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے لیے یہ ایس ایچ او کی مثال دے رہے ہو، چھت اور سیڑھی کی مثال اللہ کے لیے دے رہے ہو، بادشاہ اور وزیر کی مثال اللہ کے لیے دے رہے ہو، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہ دو۔ اللہ ان تمام مثالوں سے پاک ہے، وہ تو وہ ذات ہے، فرمایا کہ رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں، آسمان دنیا پر رات کے آخری حصے میں اس کا نزول ہوتا ہے اور یہ بات اعلان کرتا ہے، خود رب اعلان کرتا ہے یا رب کے فرشتے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کی بخشش طلب کر لوں، ہے کوئی مریض لاچار بیمار جس کو میں شفا عطا کر دوں۔ وہ جو آوازیں لگا رہا ہے اس طرف جاتے کوئی نہیں، اور جو فوت ہو گئے ہیں اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کا نام و نشان مٹ چکا ہے، جن کے معاملات ختم ہو چکے ہیں، ان کے پیچھے دنیا بھاگ بھاگ کر جا رہی ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کیوں بنے؟ اس بنا پر بنے تھے کہ قرآن کی دعوت دے رہے تھے، قرآن کو بیان کر رہے تھے۔ قصور کیا تھا یقول ربی اللہ، کہ صرف وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ ابو سفیان وہاں سے اٹھ کر آئے مکہ المکرمہ سے،
اور 1000 کا لشکر لے کر آئے، مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہیں، اور مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر احد کے میدان کے اندر چلے گئے، اور وہاں پر جو منظر ہے مسلمانوں کو وقتی طور پہ شکست ہو گئی۔ تو اس نے آواز لگائی کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر اس نے کہا کہ تم میں ابو بکر زندہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی نہ بولے۔ تم میں عمر فاروق زندہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی نہ بولے۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی آواز نہیں آ رہی، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے، نہ ابو بکر کی بات آ رہی ہے، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی بات آ رہی ہے، تو پھر اس نے کہا کہ او لو حبل، لو جی ہم تو جو ہماری جنگ تھی وہ یہی تھی کہ حبل جیتے گا یا اللہ جیتے گا، او لو حبل آج جیت گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جواب دو، حبل نہیں جیتا، اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی جیتا ہے اور اللہ ہی جیتے گا، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ آواز دو ان کو۔ اور اس نے کہا آج ہم جیت کے کہا نہیں، آج تم نہیں جیتے، ہمارا رب غالب آئے گا، اور رب کی یہ معاملات ہیں، اور رب ہی غالب آئے گا جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ تو یہ قرآن کتاب انقلاب ہے، دنیا کو کیسے بدلا اس قرآن نے۔ وہی لوگ کہ جو 360 بتوں کو پوجتے تھے، وہی لوگ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے بنے۔ وہی لوگ پھر جا کر کبھی کسریٰ کے دربار میں، کبھی کیسر کے دربار میں اسی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی نجاشی بادشاہ کے دربار میں اسی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ بات کوئی بندہ اپنی بات نہیں کرتا تھا، جہاں کہیں بھی جاتا تھا، جس جگہ پر جاتا تھا صرف قرآن کی بات کرتا تھا، قرآن کی زبان میں بولتا تھا، قرآن کے الفاظ بولتا تھا، تو لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھی۔ آج بھی دنیا کے اندر اگر ہم اس دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر ہم ہدایت اور توحید لانا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن کی دعوت کو لے کر چلنا پڑے گا۔ اپنی دعوت چھوڑ دیں، اپنے دلائل چھوڑ دیں، اپنی باتیں چھوڑ دیں، قرآن کی بات کو لے کر چلیں، قرآن کی دعوت کو لے کر چلیں، قرآن کے الفاظ کو لے کر چلیں، قرآن کے انداز کو لے کر چلیں۔ قرآن سے بڑھ کر فصاحت اور بلاغت اور خوبصورتی اور واضح اور صریح بات کس کی ہو سکتی ہے؟ میں اور آپ پوری زندگی لگے رہیں، ہم وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ کے اندر بیان کر دیا۔ پوری زندگی آپ لگے رہیں، آپ کو یہ جملہ بنانا نہیں آئے گا جو میرے رب نے کیا کہا، لا الہ الا اللہ۔ ساری باتیں ہی ختم ہو گئیں کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ کون ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ، صرف اور صرف ایک اللہ۔ ہر طرف سے بات مڑ کر ادھر جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر دنیا کو آپ بدلنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو صحیح راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے نسخہ صرف ایک ہی ہے، وہ کیمیا نسخہ جو 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ قرآن پاک ہے۔ اس کے ذریعے لوگوں کو دین کی رہنمائی کریں، اس پر لوگوں کو لے کر آئیں، اپنی بات نہ کریں، قرآن کی بات کریں، اپنی دعوت نہ دیں، قرآن کی دعوت دیں، اپنے دلائل نہ دیں، قرآن کے دلائل دیں۔ پھر دیکھیں دنیا کے اندر کیسے انقلاب، اور دنیا کے اندر کس طرح توحید اور سنت اور محبت اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کس طریقے سے بیٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔